الصبح بدا من طالع. صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کے جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ وہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اس نے آزمائش میں ڈالتے وقت کچھ تو سوچا ہوگا۔ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا تمہارے صبر کے بدلے۔ اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے۔ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ تمہاری پکار کو نہیں سنے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو بن مانگے تمہاری جھولیاں بھر دیتا ہے تمہارے مانگنے پر تمہیں مایوس کرے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو شدت سے تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے تو کیا شک ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا؟ وہ جو تمہیں بلا تفریق اتنا چاہتا ہے تمہیں مشکل حالات میں اکیلا نہیں چھوڑتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو کسی ایک چھوٹے سے نیک عمل پر بخش دیتا ہے وہ تمہاری چھوٹی سی نیکی پر بخشش نہیں کرے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو اعلیٰ اور سب سے بہترین مصور ہے کیا اس نے تمہاری صورت خوبصورت اور محبت سے نہیں بنائی؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو الصبور ہے کیا تمہیں صبر کرنے پر اجر عظیم عطا نہیں کرے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو النور ہے تمہاری زندگی میں روشنی نہیں بھرے گا؟ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ کبھی بھی اس سے مایوس مت ہونا، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جلد ہی تمہاری مشکلات ختم کر کے تمہیں اپنے کرم سے نواز دے گا۔ بس یقین رکھو، دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھو۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب فیصلہ کن کے مراحل میں داخل ہو چکا ہو۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پر دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ بس ان کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کارساز کافی ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اللہ تمہارے درد سے واقف نہیں؟ یقین مانو، تمہارے چھپے ہوئے خاموشی کا شور اللہ جانتا ہے۔ تمہارے دل کی بے قراری سے اللہ واقف ہے۔ تم کتنا درد اپنے اندر محدود کر بیٹھے ہو، اس کی چیخ و پکار اس تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری روٹھی شاموں سے واقف ہے۔ وہ سب بدل دے گا، وہ بدلنے پر قادر ہے۔ وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، لیکن بدلے میں وہ تم سے صرف صبر مانگتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ پھر کیوں تم خود کو ممکن اور ناممکن میں الجھائے ہوئے بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے؟ پھر کیوں تم مشکل آنے پر مایوس ہو جاتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ پھر کیوں تم نا امید بیٹھے ہو؟
کیا تم نہیں جانتے کہ معجزے رب کی شان ہیں؟ پھر کیوں تم دعائیں مانگتے تھک جاتے ہو؟ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو۔ اللہ تمہاری مانگی ہر دعا پر کن کہے گا۔ وہ رب آزماتا ہے تاکہ تمہیں سن سکے۔ تم اسے پکارو اور وہ تمہارے لیے معجزے کرے۔ ذرا سی دیر کا مطلب اللہ کی نہ تو نہیں، مشکل تمہارے لیے ہے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ ہر بات سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے نہیں۔ اللہ التجائیں واپس لوٹاتا نہیں۔ پھر کیوں سوچ لیا اللہ دعائیں نہیں سنتا؟ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آپ کی دعاؤں پر کن نہ کہے؟ کیا قرآن میں دی گئی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کون سی چیز ہے جس پر اللہ قادر نہیں؟ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، وہ ہو جاتا ہے فیکن۔ وہ تنہا راتوں میں جب تم روئے تھے وہ ہر ایک پل سے واقف ہے۔ وہ تم کو راحت، سکون، صبر دینے پر قادر ہے۔ اللہ تمہاری ہر آہ سے واقف ہے جو تم درد میں کہتے ہو۔ اللہ تمہارے ہر آنسو سے واقف ہے جو تم سجدے میں گرا دیتے ہو۔ واقف ہے وہ تمہارے ہر درد سے، تمہارے صبر کے انداز سے، اور وہ جانتا ہے تمہارے دل کو۔ وہ جانتا ہے کیسے سکون ملنا ہے تمہارے دل کو۔ وہ تو محبت سکھاتا ہے، پھر اپنی محبت نوازتا ہے۔ وہ تم کو مضبوط بنا کر پھر آزمائش میں ڈال کر دنیا میں رہنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ وہ تمہارے ان آنسوں کو جو تم تکلیف میں بہا رہے ہو، وہ ان کو الحمدللہ کے آنسوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر سکون کے پہلو سے، تبھی تو وہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور پھر تمہارے درجات بلند کرتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت ان قریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے تمہارے سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ یہ جو تم دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری من چاہی چیز تمہیں عطا کر دے گا، اور پھر تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ سنو تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتا ہے، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دے گا۔ وہ فرماتا ہے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی نہیں سہ پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے، تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اگر اس کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا تو جان لو تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ جو تم نے پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ تم خود سوچو تمہارا صبر کیسے رائے گا جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے
اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ صبر کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، روح تڑپ جاتی ہے اسے کرنے میں۔ انسان اپنے دل کے سب سے قریبی رشتے کو کھو دیتا ہے اور تڑپتا رہ جاتا ہے بے بس رہ کر۔ اس وقت جو بے بسی کا عالم ہوتا ہے، جسے دنیا دیکھ نہیں پاتی لیکن صرف اس کا رب دیکھتا ہے، اسے کہتے ہیں صبر۔ جب بے شمار خواب دیکھے جائیں، وہ خواب پورے ہوں، ان کے لیے تہجد پڑھی جائے، دعائیں کی جائے، لیکن آخر میں وہ خواب چور چور ہو جائیں، وہ پورے نہ ہوں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اور اس سے ناراضگی نہ کی جائے، اسے کہتے ہیں صبر۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی من چاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی ماننی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکالیف دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا، پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا، یقین رکھو۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہے، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے خزانے تو بے شمار ہے، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پھر سجدے کی لذت سے کسی کو ہی آشنا کرتا ہے۔ اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے۔ تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پر ایک دم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادات ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر لے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس پناہ گاہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ سکون تو ہمیشہ سے ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بات تب تک نہیں سمجھ پاتے
جب تک ہم اس سکون کو کھو نہیں دیتے تب پتہ چلتا ہے کہ سکون تو صرف اللہ کے ہونے سے تھا۔ جیسے اپنی خواہشات پانے کے چکر میں ہم نے کب کھو دیا پتہ ہی نہیں چلا، اور جب یہ بات ریئلائز ہو جائے تو فوراً واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ خیال اللہ کی طرف سے تم تک ایمرجنسی الارم بن کر آتا ہے کہ بس بہت بھاگ لیا، اب واپس جانے کا وقت ہے۔ ٹوٹی ہوئی دوستی اللہ سے دوبارہ جوڑ لینے کا وقت ہے، اور پھر جب رب ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسی؟ بس بھاگ چلو، راستے میں کبھی بھی نہیں رکنا، بس سیدھا اس کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ وہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں، اور وہ بڑا مہربان دوست ہے، وہ فوراً معاف بھی کر دیتا ہے اور وہ سب واپس بھی لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس سے دوستی کی خاطر قربان کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، دروازوں کا کھلنا، راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ خود ہی ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہیں 7 آسمانوں کے پار، شاہ رخ سے بھی قریب، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ یقین رکھو جن چیزوں کا خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے ان کے لیے جگہ نصیب میں بھی ضرور چھپا کر رکھتا ہے، اور وہ جگہ انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ وہ قادر ہے دل کو بے ترتیب کرنے میں، اور وہ اسے اس کی جگہ پر بھی لا سکتا ہے۔ وہ زندگی کو ایک ہی سمت چلا سکتا ہے اور چاہے تو وقت کو گھما پھرا بھی سکتا ہے۔ جہاں وہ مقدر کی آس میں پھنسا دیتا ہے وہیں وہ سب دیکھ کر تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہے، کر کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تمہارے ہاتھ میں آفتاب بھی تھما سکتا ہے۔ وہ بغیر ہوا کے اگر چراغ بجھا سکتا ہے تو مت بھولو وہ بغیر آگ کے اسے جلا بھی سکتا ہے۔ جو چھین لیا ہے اس نے تم سے وہ تمہیں وہی چیز واپس بھی لوٹا سکتا ہے، اور اللہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ ایمان ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر سے ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو، اور تم جان لو وہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز صبر ہے، تو اپنے اللہ کے لیے ہر اس چیز پر صبر کرتے رہو جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے۔ وہ چیز کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ ناممکن چیزوں کے ذریعے ہی تمہارا صبر آزماتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھنا ایک دفعہ تمہارے اسی صبر سے وہ سارے دروازے کھل جائیں گے جو اب تک بند ہیں۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر
कैसे रायगा जा सकता है, जबकि सब्र करने वालों से अल्लाह ने अपने साथ का वादा किया है। जिसके साथ अल्लाह हो फिर उसे किस बात का डर हो सकता है। जिसके साथ अल्लाह हो वो फिर कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ सकता। घबराओ नहीं, ये मुश्किल वक्त अनकरीब गुजर जाएगा। तुम यकीन रखोगे ना अल्लाह पर, तो अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। नज़रअंदाज कर दो वो सारे वसवसे जो तुम्हारे दिल को बेचैन करते हैं। तुम मदद मांगो अल्लाह से, फिर देखो कैसे तुम्हारी सब मुश्किलात का हल निकल आएगा। बस फिर सब्र करो और दुआ करना कभी भी मत छोड़ना। फिर देखो तुम अपनी दुआओं से वो भी पालोगे जो तुम्हारा नहीं। और अगर यकीन रखते हो तो हालात से नाउमीद मत हो, क्योंकि मौजज़े यकीन वालों के लिए होते हैं और मौजज़े रोज़ होते हैं। तो फिर डरो मत, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। फलाह के रास्ते आसान नहीं होते। तुम अगर सोचते हो कि अल्लाह के रास्ते पर कोई आजमाइश नहीं है तो तुम गलत हो। आजमाइश आती है मगर दिल को सुकून होता है कि मेरा रास्ता दुरुस्त है, तो एक रोज़ मंजिल मुझे मिल जाएगी। तो जब तुम थकने लगो, बिल्कुल हारने लगो, तो याद करना कि वो रब तुम्हारे साथ है। ये रास्ता जो तुमने चुना है ये तुमने नहीं, रब ने तुम्हारे लिए चुना है। वो तुम्हें इस मुश्किल से गुजार कर वो मकाम देना चाहता है कि तुम खुद भी अभी उससे वाकिफ़ नहीं हो। लोग तुम्हें कहेंगे कि छोड़ दो, बस अब नहीं होगा मौजज़ा, मगर तुम यकीन रखना मौजज़े होते हैं, बस वक्त लगता है। हो सकता है तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो सकता है मुश्किल वक्त बस अब ख़त्म होने को है। बस थोड़ा सा सब्र, हालात बदलने वाले हैं। एक बार अल्लाह की रज़ा में पूरी तरह से दाखिल होकर देखो, मुकम्मल तौर पर सर तस्लीम खम कर दो, और फिर वो रब तुम्हारे लाड उठाएगा और तुम्हें तुम्हारी ही मन चाही चीज़ नसीब कर देगा। उसके हुक्म को मानने के लिए तुम्हें अपनी अना भी मारनी पड़ेगी और अपना नफ्स भी। हाँ, ये आसान नहीं होगा। शैतान और नफ्स बार बार वसवसे डालते रहेंगे। शैतान और नफ्स से लड़ना भी एक जिहाद है। तुम बार बार थकोगे। शैतान तुम्हें अल्लाह की राह पर तकालीफ देगा, मगर तुम हर बार दोबारा खड़े हो जाना। फिर तुम्हारा अज्र एक दिन तुम्हें शुक्राने के नवाफिल में गिरा देगा। यकीन रखो, जो रास्ते अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ जाने वाला हर रास्ता दिल को सुकून बख्शता है। ऐसे महसूस होता है अकेले होने के बावजूद भी कोई साथ है। इंसान की तमन्ना नहीं है, क्योंकि अल्लाह साथ है। कोई छोड़ दे तो तब भी दिल तशक्कुर में डूबता चला जाता है। हम मसलिहत समझकर शिकवे के अंबार नहीं लगाते। वो रहमान है, उससे जुड़ने वाले गनी होते हैं। जो उससे जुड़ता है वो उसी के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। ज़िंदगी के चारों अतराफ में मोहब्बत इलाही होती है और हम होते हैं, और बस ये अल्फाज होते हैं, मुबारक हो तुमने अपने रब को पा लिया। बात तो सारी अल्लाह पर ईमान की है, उस पर यकीन की है। जब तुम अल्लाह को पुकार लेते हो ना, उससे मदद मांग लेते हो ना, तो वो भी हर चीज़ में, हर बात में तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाता है। तुम अल्लाह के हो और अल्लाह तुम्हारा हो जाता है। अल्लाह तो मोहब्बतों का बादशाह है, तो फिर जिसने खुद मोहब्बत को बनाया है उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हें वापस लौटाना भला क्या मुश्किल।
جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی تو دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلدی ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کرنا کتنا ضروری تھا۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری زندگی بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کو میرا روز انتظار ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا، آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کاندھوں سے اتر جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے اس کے بعد آخرکار آپ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا اس پر بھروسہ کریں، اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔
ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ نے قبول کر رکھی ہے تمہاری دعائیں، وہ بس تمہاری دعا کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں سب نوازے، بس تمہیں اس کے در پر جانے کی دیر ہے۔ وہ تمہاری چاہتیں تمہارے حصے میں لکھنے کے لیے تیار ہے، وہ بس چاہتا ہے تم اس کے قریب تر ہو جاؤ۔ وہ نوازنے کے لیے ہی تو اپنے در تک لاتا ہے تمہیں۔ تمہارا یوں دعائیں کرنا وہی تو سکھاتا ہے تمہیں۔ وہ تو مالک کائنات ہے، وہ تو محبتوں کا مالک ہے۔ اس نے تمہارے دل میں محبت ڈالی ہے تو نصیب بھی وہی لکھے گا۔ اللہ تمہارے دل میں خیال آنے سے پہلے ہی جانتا ہے تمہارے دل کا حال، مگر اللہ کو رشک آتا ہے تم پر جب تم صرف اسی سے مانگنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہو۔ یقین اللہ پر اتنا رکھو کہ وہی عطا کرے گا، اور میرا مہربان اللہ عطا کر ہی دیتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو، اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا، تمہارا یقین کی جھولی پھیلانے والے، کل لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے۔ میں مان گیا ہوں تم سے، مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ تو امتحان تو بس تھے بہانے۔ تمہیں ملتا ہے وہ وقت تہجد کھلے آسمان تلے، جو دیکھتا ہے خاموشی چاند ستارے کے جھلملانے سے، جو مانگتا ہے اندھیری راتوں میں نصیب کی دعائیں، وہ ملتا ہے پھر اس سے سجدے میں گڑ گڑانے سے۔ نصیب کی لکیروں کو بدل دیتی ہے تہجد کی دعائیں، جو نہ لکھا ہو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے ہاتھ پھیلانے سے۔ وہ دکھا دے گا اسے جسے سجدہ تہجد نصیب ہوگا، تقدیریں بدلنے لگتی ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹانے سے۔ کیوں ہوتے ہو اتنے بے بس اس کے سامنے، وہ الوہاب ہے، وہ دیتا ہے صرف تمہارے مانگنے سے۔ دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا بھی سوال رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارے سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو ان سنا کر سکتا ہے جب تم اسے بار بار پکارتے ہو؟ تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جائے تو وہ دنیا کی طاقت کو اکٹھا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو اور اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا دل میں، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر وہ خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے،
وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ کہ شیطانی وسوسوں میں آئے گا یا نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔